اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء المرسلین اور سید ولد آدم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ تو علم نافع میں یہ چند چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، دوسرا علم پر عمل کرنے کا عزم ہوتا ہے، اور نیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس سارے عمل میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اور جو کچھ سنیں اور پڑھیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ سنا، یہ دین اسلام کا ایک عظیم الشان قاعدہ ہے، عظیم الشان قاعدہ، بلکہ بعض علماء کے کلام کے مطابق دین اسلام کی دو برہانیں ہیں، دو دلیلیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ بڑی اہم بات ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور وہ دونوں برہانیں نبی علیہ السلام کی دو حدیثوں میں مذکور ہیں۔ گویا اگر وہ دو حدیثیں ہم سمجھ لیں تو سارا دین ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ ایک حدیث دین کی ظاہری برہان، دوسری حدیث دین کی باطنی برہان۔ باطنی برہان یہ ہے، اندر کی برہان، کہ انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ سارے اعمال نیت کے ساتھ۔ علماء بیٹھے ہیں، انما کلمہ حصر، الاعمال، اعمال جمع کا صیغہ، واحد کا صیغہ نہیں، اس کا واحد عمل ہے۔ اس پر جو الف لام داخل ہے وہ استغراقی، یعنی سارے عمل نیت کے ساتھ ہیں، بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں، سارے عمل نیت کے ساتھ۔ یہ ایک قول فصل ہے، ایک تحصیل اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے ایک جملے میں ایک عظیم الشان قاعدہ بیان کر دی۔ اتنا بڑا قاعدہ ہے، عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میں ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو ضرور لاؤں، اور ان کا یہ قول بھی ہے کہ یہ حدیث، ایک ہی حدیث 70 ابواب پر استعمال ہو سکتی، کیونکہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، سارے اعمال کا مدار نیت پر، اور عمل سے پہلے نیت۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارا مال نہیں دیکھتا، اور تمہارے جسم نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پہلے عمل کرنے والے کا دل اور اس کی نیت وہ چیک ہو، پھر اس کا عمل۔ تو یہ ہے عمل کی باطنی برہان، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت عمل کرنے والے کی نیت پر ہے، اور نیت ایک ہی کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ باطنی برہان۔ اور ظاہری برہان کیا ہے؟ کسی بھی عمل کی، وہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں بیان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور الفاظ کے ساتھ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی شخص ہو اور وہ کوئی بھی عمل کرے، عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا جیسا بھی لباس ہو اور پگڑی کا کوئی بھی رنگ ہو، عامل عملاً کوئی عمل کرے، کچھ بھی کرے، لیس علیہ امرنا، اس عمل پر اگر
ہمارا ٹھپا نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے. عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں کون کر رہا اور کون نہیں کر رہا. عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، عمل کچھ بھی کرے، اس عمل پر اگر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہماری تصدیق نہیں، تو وہ مردود ہے. یہ ہر عمل کی ظاہری برہان اور سارے دین کا قوام ہے. اس ظاہر اور باطن کا نام دین ہے. تو یہ حدیث گویا آدھا دین ہے، نصف الدین. اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا غور کرنے کے لیے کہ دین اسلام میں سب سے مشکل کام کون سا. میرے دن میں جہاد آیا، اس میں لڑنا مرنا اور مارنا ہوتا، لیکن میں نے کہا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا کون سا مشکل. پھر کبھی زکوٰۃ آتی کہ اس میں انسان مال خرچ کرتا اپنا کمایا ہوا، یہ مشکل نہیں ہے. روزہ دن بھر کا فاقہ، نہیں یہ بھی مشکل نہیں. حج، اس میں بڑی کلفتیں برداشت کرنی پڑتی، یہ بھی مشکل نہیں. پھر کون سا کام مشکل ہو سکتا. ایک عمل میرے سامنے آیا، اس پر میں ٹھہر گیا. واقعی عمل سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے اللہ کے بندو نیت کی حفاظت. ہم لوگ دکھلاوا، نمود و نمائش اور ریاکاری کے خوگر، عمل برباد ہو جاتا. نہیں، یہ دو برہانے سمجھ کر جاؤ، ظاہری اور باطنی برہان. باطنی برہان یہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو، اور ظاہری برہان یہ ہے کہ عمل کرنے والا اللہ کے رسول کا تابع ہو، مطیع ہو، اور اس کی نیکی پر اول سے آخر تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی چھاپ. کل قیامت کا دن ہوگا اور پہلے ہمارے اعمال گنے جائیں گے، نمازیں، روزے، عمرے، حج، زکوٰۃ گنی جائے گی. پھر اگلا مرحلہ ان اعمال کو تولا جائے گا. اعمال کو تولنے والے کون ہوں گے؟ جبریل امین. جائیے آج تنہائی میں بیٹھ کر سوچیے گا کہ جبریل امین سارے انبیاء کے امین ہیں، وحی کے حافظ، ہمارے کتنے اعمال کو وہ کامیاب قرار دیں گے؟ بڑا کڑا امتحان. ہم جو مختلف دعوے کرتے ہیں، ہماری برادری میں ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہو رہا، آباء و اجداد کی پیروی، اس کڑے امتحان کا خوف نہیں ہے؟ امام لال کا یہ روایت ہے کہ صاحب میزان جبریل امین ہو. کتنے ہمارے عمل وہ کامیاب قرار دیں. اور پھر اخلاص، اعمال کی گنتی کے بعد اعمال کا وزن کیوں ہوگا؟ اعمال کا معیار چیک کرنے کی. تعداد بھی چیک ہوگی، معیار بھی. تعداد بھی، مقدار بھی. مقدار بھی، معیار بھی. معیار دو چیزوں کے ساتھ ہوگا کہ عمل میں اخلاص تھا یا نہیں، اور عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق تھا یا نہیں. اور اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ ہم مومن کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور سارے اعمال کا مدار نیت ہے. کیا نیت ہے آپ سب کی مسلمان ہونے کی؟ کس نیت کے ساتھ؟ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لا. ایمان بھی ایک عمل ہے، اور سارے اعمال کی صحت نیت کے ساتھ. کیا نیت ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے. اکثر لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ کوئی جواب ہے؟ انتہائی نامعقول جواب ہے. نہیں، یہاں بھی اللہ کی رضا کی بات. اسلام اور ایمان اللہ کا دین ہے، جس کو قبول کرنا فرض ہے. جس کے سوا کوئی تحریک
کوئی سیاست، کوئی عمل، کوئی مذہب، کوئی دین قابل قبول نہیں جس کے قبول پر جنت کے وعدے ہیں اور عدم قبول پر جہنم کی وعیدیں ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نیت کے مسائل بڑے اہم ہیں۔ امام مقدسی رحمہ اللہ نے یہ حدیث شروع میں لا کر، امام بخاری بھی صحیح بخاری کے آغاز میں یہ حدیث لائے ہیں، اور بھی بہت سے محدثین کی سنت ہے یہ کہ وہ آغاز امر ہی سے ایک طالب علم کو تصحیح نیت اور اصلاح نیت کا درس دیا کرتے تھے کہ اپنی نیتیں درست کر لو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سارے سفر میں اخلاص عطا فرما دے، اور پوری زندگی ہر عمل میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اخلاص بڑا مشکل عمل ہے، اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جب بھی کوئی عمل شروع کرو تو تھوڑا سا ٹھہرو، توقف کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے نکلے ہو، نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں؟ آپ کا نفس آپ کو بتائے گا کہ اس نفس میں کیا ہے، کس کا نام آ رہا ہے، کوئی چودھری، کو وڈیرا، کو مالدار، تو وہاں ٹھہر جاؤ، لڑائی کرو اس نفس سے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہاں شیطان سوار ہے، میں فلاں کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں، اس کا قلع کما کرو، لڑو اس پاپی نفس سے۔ اس وقت تک آگے نہ بڑھو جب تک اللہ کی رضا اس دل میں داخل کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ یزید بن ابی حبیب چوٹی کے محدث تھے، سفیان ثوری ان کے پاس گئے رحمہ اللہ، اور کہا کہ حدثنی، حدیث سنائیے، میں طلب حدیث کے لیے آیا ہوں۔ یزید خاموش، وہ بار بار اصرار کر رہے، حدثنی، کوئی حدیث سنائیے۔ تو آخر ان کے بار بار اصرار کرنے پر یزید ابن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ لا حتی تجیء النیہ، نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ذرا نیت ٹھیک ہونے دو۔ تمہارے آنے پر دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ میں کتنا صاحب حدیث ہوں، صاحب الاسانید ہوں، کہ سفیان جیسا محدث میرے دروازے پر آئے ہو۔ اس نیت کے ساتھ اگر میں حدیث سناؤں گا تو یہ مجلس قیامت کے دن میرے خلاف حجت ہوگی، مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ مجلس میرے خلاف جائے گی۔ تو میں اس نفس سے لڑ رہا ہوں، نیت کی اصلاح کر رہا ہوں، ذرا اصلاح ہونے دو، پھر آپ کو حدیث سنائیں۔ یہ سلف صالحین کا موقع، ہر قضیے میں نیت کو ٹٹولو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ دلوں کا تقوی پہنچتا، اخلاص۔ قیمت کیا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے، اخلاص اور تقوی۔ یہ آغاز امر سے اس حدیث کو لا کر میں نے کچھ بات لمبی کر دی تاکہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اور یہ سارا معاملہ، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ فقہی جو معاملات ہیں، جو فقہی ابواب ہیں، اس میں نیت کے دو مرتبے ہیں، نیت کے دو مرتبے ہیں، ایک ہے نیت العمل اور ایک ہے نیت المعمول لہو، عمل کی نیت اور معمول لہو کی نیت، عمل کی نیت اور معمول لہو کی نیت۔ عمل کی نیت کیا ہے؟ عمل کی نیت میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عبادت اور عادت میں فرق، یہ نیت ہونی چاہیے، عبادت اور عادت میں فرق، اور دوسرا
عبادات میں فرق. ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی پڑھیں گے. نماز یہ بھی ہے، نماز وہ بھی ہے، لیکن آپ کے دل میں فرق ہونا چاہیے کہ یہ کون سی نماز اور وہ کون سی نماز. یہ عبادت کا فرق ہے. اس طرح عبادت اور عادت میں فرق. کچھ امور عادت ہے، سونا، کھانا، شادی نکاح وغیرہ، یہ امور عادت ہے. اور کچھ امور عبادت ہے. امور عبادت میں نیت ضروری، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ. لیکن امور عادت اس میں نیت ضروری نہیں. لیکن نیت اگر آپ کر لیں جو دین اسلام سے متعلق ہو تو بڑا مستحسن ہوگا، آپ کو اجر ملے گا. آپ گھر بناتے ہیں، روشن دان رکھتے ہیں اوپر، روشن دان. نیت کیا ہے کہ اس سے ہوا آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر نیت یہ بھی کر لیں کہ مسجد سے اذان کی آواز بھی آئے گی تو آپ کا گھر بنانا آپ کے لیے اجر کا باعث بن جائے. آپ کھانا کھاتے ہیں، نیت کیا ہے؟ اپنی بھوک دور کریں. لیکن اگر نیت یہ بھی کر لیں کہ میں عبادت کے لیے طاقت حاصل کروں تو کھانا اجر کا باعث بن جائے. آپ سوتے ہیں، سونا آپ کی ضرورت ہے. اگر نیت یہ کر کے سوئیں کہ سونے سے آرام ملے گا، راحت ملے گا، تاکہ اگلے دن کی عبادات، اگلے دن کے امور پوری نشاط کے ساتھ انجام دے سکوں، آپ کو اجر ملے گا. آپ نکاح کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اس میں بھی اجر ہے. صحابہ نے کہا کہ اس شہوت میں اجر ہے. فرمایا کہ ہاں، اگر یہ شہوت کہیں اور صرف کرتا تو گناہ نہ ہوتا، حلال میں اجر ملے گا. لیکن اگر ساتھ نیت یہ بھی ہو کہ مجھ میں عفت اور پاک دامنی آئے گی، شادی کرتا ہوں تاکہ عفیف ہو جاؤں اور پاک دامن ہو جاؤں، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. امور عادت بھی باعث اجر ہو سکتے ہیں. یہ نیت کا معاملہ، اس لیے مومن کی نیت عمل سے بہتر کہ وہ ہر معاملے میں اچھی نیت کا پہلو نکال لیتے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیتے. تو انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت ان اعمال کی نیتوں کے ساتھ. بعض اوقات دو شخص ایک ہی عمل کر رہے ہیں لیکن ایک کی نیت اور ہے، دوسرے کی نیت اور ہے. حافظ بن حجر نے فتح الباری میں اس کی ایک مثال دی ہے کہ دو شخص طواف کر رہے ہیں، ایک کی نیت یہ ہے اللہ سے اجر حاصل کروں، بیت اللہ کا طواف. دوسرا ایک اور شخص ہے، اس نے کس سے قرضہ لینا ہوتا، اس نے دیکھا کہ میرا جو قرض مقروض ہے، جو میرا مقروض ہے، وہ طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا. اب وہ پیچھے چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے، چل وہ بھی رہا اور چل یہ بھی رہا، لیکن دونوں کی نیت میں اختلاف. ایک کی نیت اللہ کی رضا کا قصد ہے، دوسرے کی نیت جو ہے وہ اپنے مقروض کو تلاش کرنا، اس کے پیچھے گھومنا اور پھرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مثال دی ہجرت کی، اصل میں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. ایک شخص جس کا لقب مہاجر ام قیس بن گیا، مہاجر ام قیس. اسے ایک عورت سے محبت تھی جس کی کنیت ام قیس تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اعلان کیا تو اس عورت نے بھی ہجرت اختیار کر لی. اب اس شخص نے روکا کہ مجھ سے شادی کر لو. اس نے کہا کہ نہیں، شادی میں تبھی کر سکتی ہوں جب تم میرے ساتھ مدینہ آ جاؤ. اب یہ مدینہ چلا گیا، صحابہ بھی گئے، رسول اللہ بھی گئے، یہ شخص بھی گیا، مگر صحابہ کا جانا اللہ کی رضا کے لیے تھا، رسول اللہ کی طرف تھا. اس شخص کا جانا ام قیس کی خاطر تھا. فرمایا کہ ہجرت حالانکہ بڑا عظیم مسئلہ ہے. ان الہجرہ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت وہ عمل ہے جس کے کر لینے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے. 3 عمل
گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک ہجرت ہے، دوسرا حج ہے، فرمایا کہ والحج یہدم ما کان قبلہ، صحیح مسلم میں کہ حج بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور تیسرا کوئی شخص اسلام قبول کر لے، بل اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے بھی سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو ہجرت بڑا قیمتی عمل، اس میں ترک وطن، ترک تجارت، اور بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، خونی رشتے توڑ دینا، بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے، باپ بیٹے کو چھوڑ رہا ہے، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، بڑا مشکل عمل لیکن عظیم الشان عمل۔ مگر اس عمل میں بھی نیت چاہیے، نیت۔ اگر ہجرت کرنے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے اور واقعتاً اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر چل کر بھی گیا، اپنا شہر بھی چھوڑا اور دوسرے شہر منتقل ہو گیا مگر نیت اللہ کی رضا نہیں، تو اس کا یہ عمل قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت نیت کے ساتھ ہے، اس لیے نیت کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے اور کبھی اس میں کوتاہی نہ برتی جائے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جب بھی کوئی عمل شروع کرو ٹھہرو، اپنے آپ سے پوچھو یہ عمل کیوں کر رہے؟ اگر دل سے کسی غیر کی آواز آ رہی تو اس کو دل سے نکالو، اپنے نفس سے مجاہدہ کرو، اس وقت تک مجاہدہ کرتے رہو جب تک نیت میں اللہ کی رضا نہ آ جائے اور دل میں اللہ کی رضا نہ آ جائے۔ اس کے بغیر اگر عمل کرو گے عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی